قصہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنی نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم و شان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ ان کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلہ پورا کروں۔ اتفاقاً احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی کے اول تو مسلمانوں کی فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم اس جگہ سے مت ہٹنا، کیونکہ وہاں سے دشمنوں کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتے دیکھ کر یہ لوگ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، یہ سمجھ کر کہ جنگ ختم ہو گئی۔ اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کے پیچھے جایا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی، تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر وہ میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس سے اچانک بے فکری میں حملہ ہوا تو وہ بے قابو ہو گئے، دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان ہو کر بھاگنے لگے۔ حضرت انس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرا صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے انس کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کی پہاڑ کی طرف سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں ہی تھی کہ کافروں کو ہجوم میں گھس گئے اور جب تک شہید نہیں ہو گئے واپس نہ ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھنی ہو گیا تھا، 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلواروں کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کی پہچان کی۔ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہاں حضرت انس